بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسرائیلی ساختہ جو ڈرونز ہیں اس کے بہت زیادہ چرچے ہیں۔ آج کل بہت زیادہ جو امپورٹنس دی جا رہی ہے وہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز کو دی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ آپ کے سراؤنڈنگز میں ابھی ہونے والے حالات و واقعات میں یہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ ڈرونز ہیں کیا اور کیوں یہ امپورٹنٹ ہیں، کیوں یہ دوسرے ممالک ہیں جو اس کو پرچیز کرتے ہیں، پرچیز کر کے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ممالکس میں جو اس کا جو نظام ہے اس کو یہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ڈرونز کتنی مہارت کے حامل ہیں کہ کیا کیا یہ کارروائیاں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، مکمل ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے۔ اسرائیلی ساختہ جو ڈرونز ہیں ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے بغیر پائلٹ کے فضائی جو ڈرونز ہیں اس میں اس کی ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ جو مہارت ہے وہ حاصل کی ہے۔ یہ ایک ایسا ڈرون ہے جو دشمن کے علاقے میں جا کر مخصوص ہدف کے گرد فضا میں چکر لگاتا ہے، اور جیسے ہی ہدف کی شناخت ہو جاتی ہے وہ ڈرون سیدھا جا کر اس سے ٹکرا جاتا ہے اور خود کو جو ہے وہ دھماکہ کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ اس کی جو پرواز کا وقت ہے 6 گھنٹے تک یہ مسلسل جو ہے وہ فضا میں موجود رہتا ہے۔ اس میں جو ہے ٹیکنالوجیز ایسی ہیں کہ جو اس کو 6 گھنٹے تک پرواز میں رکھ سکتی ہیں، بغیر پائلٹ کے ہوتا ہے، پائلٹ اس میں موجود نہیں ہوتا۔ اس کی جو رینج ہے وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کا اگر ٹارگٹنگ سسٹم دیکھا جائے، اس کا جو کیمرہ اور جی پی ایس دیکھا جائے، جو دن یا رات میں ہدف کی پہچان مکمل بناتا ہے، کنفرم ایکوریٹ جو اپنا اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس پہ جا کے یہ کارروائی کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کا ہدف کنفرم ہو جاتا ہے یہ ڈرون سیدھا جا کے وہاں پہ تباہی مچا دیتا ہے۔ دشمن کے ریڈار یا فضائی دفاعی نظام جو ہے اس کو نشانہ بنانے میں یہ انتہائی اہم کردار کا حامل ہے۔ یہ جو خفیہ طور پر کام کرنے کی صلاحیت، دشمن کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حملہ جو ہے وہ کب ہوگا۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی سائز اس کا کتنا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہوتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا، اس کو لانچ کیسے کیا جاتا ہے؟ تو یہ جو اسرائیل ساختہ جو ڈرونز ہوتے ہیں اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہوتا، یہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں۔ مطلب ایسا ہے کہ ایک جو فوجی ہے وہ اس کو اٹھا کر ایزیلی لے کے جا سکتا ہے۔ یہ ہدف پر خود کو تباہ کر سکتے ہیں، مگر یہ قریبی فاصلوں کے لیے ہوتے ہیں، دور دراز نہیں ہوتے۔ جیسا کہ ہمسایہ ممالک ہے وہ ریسنٹلی ایک ہفتے سے یہ نیوز چل رہی ہیں جی، جو ڈرونز ہیں وہ اسرائیلی ساختہ یہاں پہ چکر لگا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو گرایا کیوں نہیں جا رہا؟ گرایا اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ اس میں جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی گرانے کے لیے جب ہم اپنے جو ریڈارز ہیں ان کو ایکٹیو کرتے ہیں تو یہ ان کو بھانپ لیتا ہے کس کس جگہ پہ جو ہمارا جو سسٹم ہے، دفاعی سسٹم ہے، وہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو اپنا دفاعی نظام سسٹم تھا اس کو ایکٹیو نہیں کیا تھا اور ان کو ویسے ہی مارٹر گولوں کے ساتھ اس کو گرایا گیا تھا۔ اگر اس کا وزن دیکھا جائے تو اس کا جو وزن ہے وہ کم از کم اتنا ہے کہ جو اس کو ایک فوجی اہلکار ہے وہ اپنا اس کو کندھوں پہ اٹھا کے چل سکتا ہے۔ پرواز کا وقت یہ 30 سے 45 منٹ تک جو ہے یہ پرواز کر سکتا ہے، جو ہوا میں رہ سکتا ہے، اپنا ہدف جو ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ چھوٹے ہدف کو تباہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جیسے ہی یہ گرتا ہے اس کے ساتھ جو بارودی مواد ہوتا ہے وہاں پہ گرا دیا جاتا ہے۔ استعمال اس کا ہے دہشت گرد جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں یا عمارتوں کے اندر ہوتے ہیں ان پہ جو حملہ ہے اس کے لیے موزوں ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو عمارت ہے وہ خالی ہونی چاہیے۔ اگر اپنے جو دہشت گرد ملک میں ہیں ان کے خلاف اگر ہم نے اس کو کارروائی کرنی ہے۔ اچھا جی، 60 منٹ کی جو پرواز ہے اس کی وہ اتنی اہم ہوتی ہے کہ اس میں جو اس کے اندر جو جدید سینسر لگے ہوتے ہیں وہ اپنے دشمنس کو بھانپ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے اس کی جو بیٹری یا اس میں جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہیں، یا تو اس کو واپس لے کے جانا ہوتا ہے، ادروائز اس کو وہیں پہ جو ہے بلاسٹ کر دیا جاتا ہے۔
اگر ڈرونز کی بات کی جائے تو اس میں بہت سارے ڈرونز ہیں جو کہ اسرائیل کی طرف سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اس میں ایک ہے کہ ہاتھ سے جو لانچ ہونے والا ڈرون ہے، اس کی رینج 15 کلومیٹر تک کی ہوتی ہے. پرواز کا وقت 1 گھنٹہ 50 منٹ ہے. اس کا پٹرولنگ، گھات، بارڈر نگرانی کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی دوسرا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی جو رینج ہے وہ 60 کلومیٹر تک ہوتی ہے، تو 3 گھنٹے تک یہ پرواز کیا جا سکتا ہے. گاڑی یا اس کے لیے لانچر ہوتا ہے، اس کے تھرو یہ لانچ کیا جاتا ہے، پھر یہ ہوا میں رہتا ہے. اس کے علاوہ بڑی جو رینج ہے اس میں 6 گھنٹے تک پرواز کر سکتے ہیں. تو اس کے جو اوپر لوڈ ہے وہ 10 کلو گرام کا جو مواد ہے یا لوڈ ہے اس کے اوپر ہم بھیج سکتے ہیں دوسرے علاقوں میں. طویل جو پرواز ہے کرنے والے ڈرونز ہیں، یہ ڈرونز زیادہ تک انٹیلیجنس جو ہوتا ہے، نگرانی اور جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ دشمن کے علاقے میں گھنٹوں پرواز کر کے جو اس کی معلومات ہے وہ اکٹھی کر سکتے ہیں. اور جو اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ڈرونز ہیں ان کا 52 گھنٹے تک یہ جو ہے پرواز کر سکتے ہیں. 52 گھنٹے بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے. اس کی بلندی 35,000 فٹ تک اس کی بلندی ہے. ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں اس سے بھی اوپر تک یہ جا سکتے ہیں. ریئل ٹائم ویڈیو پھر سے کنٹرول روم کو لائیو تصاویر بھیجتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو ریسنٹلی ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں اس میں یہ ٹیکنالوجی ہے. جو پاکستان کی جو لائیو ویڈیوز ہوتی ہیں مقامات کی، وہ جو پیچھے اپنے ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ لائیو بھیجی جا سکتی ہے، تاکہ اگر یہ تباہ بھی ہو جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں، تو جو ویڈیو ہے پیچھے جو لائیو بھیجی جا رہی ہے ان کو سیو کیا جا سکے. اور ان کو جو ہے مختلف جو ہتھیار ہیں ان سے لیس بھی کیا جا سکتا ہے. یہ متعدد کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یو وی اے جیسا کہ نگرانی، بارڈر سیکیورٹی، قدرتی آفات، کمیونیکیشن، الیکٹرانک وارفیئر اگر ہو اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ابھی جو حالیہ کارروائیاں ہوئی ہیں پاکستان میں، اس کے لیے یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ان کے اوپر جو کیمرے لگے ہوتے ہیں، ان کیمرے میں ریڈار سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو نہیں کیے. جیسے اگر ہم ایکٹیو کرتے تو انہوں نے ویسے ہی پاکستان میں جو تھے اہم جو پوائنٹ تھے ان کی جو لائیو لوکیشنز تھیں انہوں نے وہاں پہ بھیج دینی تھیں. اس صورت میں جو ہے کہ نقصان اٹھانا پڑ جا سکتا تھا پاکستان کو. تو یہ جو اسرائیلی ساختہ ڈرونز سے مہیا کیے گئے تھے بھارت کو، ان کو بھی جو پاکستان نے ایک منظم طریقے سے ایک سوچ سمجھ کے ساتھ ان کو مار گرایا ہے.